السلام علیکم، میں ہوں ندیم کشش۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ میں نے اپنا خسر نامہ ایک پروگرام شروع کیا ہے، جس میں میں بات کروں گی اس ویڈیو کی جو بہت وائرل ہوئی ہے اس ٹائم، اور اس میں ایک مجرا دکھایا گیا جو مسجد کے احاطے کے اندر ہوا ہے۔ تو اس کے اندر مختلف پوائنٹ آف ویو ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گی، اور اس کا ذمہ دار کون ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ صرف اس کو عام نارمل بات نہ سمجھیے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے قہر کو آواز دینے والی بات ہے۔ 6 دنوں کو ہاٹ میں ایک مجرا ہوتا ہے جو کہ مسجد میں ہوتا ہے، کہ مسجد میں ایک حجرہ ہے اور حجرے میں ہوا ایک مجرا، ٹھیک ہے؟ اور کروانے والے کون لوگ ہیں ان پہ آپ کوئی بات نہیں کریں گے، آپ تو صرف ٹرانسجنڈر خواہر اسرا کے اوپر ہی بات کریں گے کہ یہ لوگ غلط ہیں، یہ مسجدوں تک پہنچ کے ان کو پہنچایا کس نے؟ آپ کی پارلیمنٹ نے، آپ کی مذہبی اور سیاسی جماعتوں نے۔ یہ فرحت اللہ بابر صاحب جو وہاں پہ جا کے اپیل کی ہے شریعت کے فیصلے کو، یہ ذمہ دار ہیں ان لوگوں کے پہنچانے کے۔ خواہر اسرا نہیں ہے، ان کو تو آپ نے شروع سے نچوایا ہے، ان کو سیکس ورک کے طور پہ یوز کیا ہے، ان کو آپ نے قتل کیا، ان کو آپ نے بہت سارے زیادتیاں کی ہیں، اور نام خواہر اسراؤں کا بدنام کرتے رہتے ہیں، مگر یہ کام سب آپ لوگ خود کرتے ہیں۔ ان کو کون سیکس ورکنگ میں لے کر آتا ہے؟ وہی آپ لوگ، وہی مرد حضرات ہیں پاکستان کے جو ان کو مختلف طریقے سے یوز کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی کچھ ہوا کوہاٹ میں، جب ان کو وہاں بلایا گیا تو وہ اگر نہ کریں تو پھنستے ہیں، ہاں کریں تو پھنستے ہیں، کیونکہ ان علاقوں میں تو آپ کو پتہ ہے کہ بندے کی اتنی خاص ویلیو نہیں ہے، دشمنداری اور غیرت کے نام پہ 1 منٹ میں قتل کر دیتے ہیں۔ تو مگر یہاں کسی کی غیرت اور کوئی دشمنداری کوئی نظر نہیں آ رہی، اور یہاں پہ تو ایک انجوائے ظاہر ہے، اس محفل کے اندر شراب بھی ہوگی، شباب بھی ہوگا، اور چرچیں بھی چلتی ہوں گی، علاقہ ہی ایسا ہے۔ تو یہ سب چیز آپ نے مسجد کے ساتھ حجرہ کیوں بنایا، اور پھر حجرے میں مجرا کیوں کروایا؟ وہ کروانے والے وہ کون ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ ہم نے جب اس کے اوپر بات کی، خواہر اسراؤں کے تنظیم جو پشاور میں ہے آرزو صاحبہ، تو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ حجرے کا رواج ہے، کہ وہ ہر حجرے میں اپنی اپنی مسجد سب لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، اور اس کے اندر ہی وہ یہ ایک رواج ہے۔ تو یعنی کہ یہ کیسا رواج ہے کہ آپ مسجد کے اور سارے چیزیں ایکٹیویٹیز اسی میں کر لیں، جب مسجد کا دروازہ بند ہو تو آپ اس میں جا کے شراب پینا شروع کر دیں، اس میں نشے حضرات گھس جائیں، اپنے نشے کرنے لگ جائیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ تو یہ اتنا بڑا معاملہ بن گیا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قہر کو کیسے آواز دے رہے ہیں۔ وقت تو قیامت کا ہی ہے، نشانیاں بھی قیامت کی ہیں، مکمل نشانیاں قیامت کی ہیں۔ تو ان قیامت کی نشانیوں کو آپ دیکھتے ہوئے آپ ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ آپ یہ الیکشن کا دور جو چل رہا ہے، اس میں آپ کے ووٹ کہاں جا رہے ہیں؟ انہی لوگوں کی پروموشن کے اوپر۔ چاہتے ہیں کہ ایسے بل اور ایسے قوانین پاس ہوں جن کے ذریعے انسانی حقوق، ہیومن رائٹس ملے عالمی طور پہ۔ عالمی ایجنڈے کو آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ تو عالمی ایجنڈا تو مختلف چیزوں پہ کام کر رہا ہے، وہ تو LGBT کمیونٹی کے اوپر کام کر رہا ہے، لیسبین گیز کے اوپر کام کر رہا ہے۔ تو اس کے اندر آپ نے شامل کیا خواہر اسراؤں کو، تو خواہر اسرا تو اس میں شامل نہیں تھے۔ پھر ہم نے ان خواہر اسراؤں سے رابطہ کیا جو فنکشن پہ گئے، ان کا موقف بھی میں آپ کو سناتی ہوں۔ السلام علیکم کشرانو مشرانو، بس خبر ده کنه چې دا ګروپونو کې وایسونه کېږي چې ګواډ ډراګان مسلمانان دي په جماعت ګډېږي، نو موږ سخر نه یو، موږ هم کلمه ویلې ده، پوه شي موږ هم د نبي په امت کې راځو، صحیح ده؟ او مسلمانانو شکر الحمدلله موږ مسلمانانو کور پیدا شوي مسلمانان یو. دا چې کوم پروګرام شوی دی که نه، دا دریوالو چې دی که نه، جماعت او حجره یو دی، لارې هم بېله بېله دي، خو دا چا تصویر بهر دی نږدې نه، یا چا ویډیو کړی خو نږدې نه، نو جماعت یې پکې زمین کړی دی، د جماعت لاره بېله وه، جماعت بېله دی، خو دا څوک ناست دي ویډیو زمین کړې ده، جماعت یې پکې راوستی دی، پوه شوې؟ د خپل نوم دپاره، د خپلې ویډیو شیر دغه دپاره چې زما په ویډیو ویوز راشي، لایک راشي، صرف لایک دپاره دا ځان شرمولی دی. نو موږ مسلمانان یو، نو موږ جماعت ګډ شوي یو او نو جماعت ګډېږو. دا چې څوک وایسونه کوي، څوک الټه خبرې کوي، پوه شي که نه، دا د ښه په تمیز پوه شي او زما د ویډیو دې وګوري او الټه خبرې دې نه کوي. شکر دې موږ مسلمانان یو، ولې موږ هندوان یو چې په جوماتونو کې به ګډېږو، چې لکه د جومات ګیټ ویل او چې دا څوک وایسونه کوي که نه، دا صرف د جمعې مسلمانان دي. تو ان کا موقف آپ نے سنا۔ تو ہمارا جو خواہر اسراؤں کا مشترکہ جو بھی پاکستان میں خواہر اسراء ہیں، ٹھیک ہے نا، میری اکیلے کی کوئی بات نہیں ہے،
میں بھی وہی ہوں جو سب خواجہ سرا ہیں. ان کو کبھی کسرا کہا گیا, کبھی ہجڑا کہا گیا, کبھی انہیں شی میل کہا گیا, اب انہیں ٹرانسجنڈر کہا گیا. تو جو آپ کہتے جائیں گے سو بسم اللہ ہم قبول کرتے چلے آئے ہیں. ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوا. آپ نے جو ہمیں گالیاں دی ہیں, جو ہمیں نام پکارے گئے ہیں, جو ہمیں ہوٹیبل ناموں سے پکارا گیا, اس میں ایک ٹرانسجنڈر بھی شامل ہو گیا. یہ کہا گیا کہ یہ ایک عزت والا نام ہے. مگر وہ عزت جب ہم شرعی عدالت کے فیصلے میں نے دکھائی تو ہم سب اس میں سے پیچھے ہٹ گئے. ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ اگر یہ اتنا اچھا طور طریقہ ہے اس کا ایکس کارڈ کا, اور اتنی اس میں رائٹس مل رہے ہیں ہیومن رائٹس کی طرف سے خواجہ سراؤں کو, تو کیوں نہ اس کو ہم بنوائیں. مگر شرعی عدالت کے فیصلے سے جو ہمارا فیصلہ بھی رک گیا اور ہم نے اس کو بند کر دیا. مگر نادرہ نے نہیں بند کیا. نادرہ اس اپیل کے ساتھ ہی اس نے بحال رکھا. ان کے کوٹا سسٹم, ان کا جاب سسٹم, ان کا ووٹ میں حق, ان کا الیکشن میں کھڑا ہونا, ان کی مخصوص سیٹیں, سب جگہ ٹرانسجنڈر کو رائج کیا گیا اور ان کی پروموشن میں لگے ہوئے ہیں. پاکستان اس وقت کسی بھی سیاسی سرگرمیوں کا لیے نہیں بھاگ دوڑ کر رہا جتنی پروموشن خواجہ سرا کے نام پہ ٹرانسجنڈر کی پروموشن کے لیے کر رہا ہے. اس کو کوئی غرض نہیں کہ کیا ہو رہا ہے, اس اسلام مخالف قوتیں کس طریقے سے ہمارے پہ حملہ آور ہو رہی ہیں, مگر وہ اپنے ٹرانسجنڈر کے پروموشن میں مشہور ہے. پارلیمنٹ میں بھی وہ فیصلے ٹرانسجنڈر کے کر رہے ہیں خواجہ سرا کے نام لے کر. جب خواجہ سرا اکٹھے ہو کے پھر اس ایکس کارڈ کی وجہ سے ہم لوگ سارے پھر شرعی عدالت کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہائی کورٹ میں اپیل کی نایاب علی کے کاغذوں کے اوپر. سپریم کورٹ سے جا کے میں نے یہ فیصلہ نکلوایا شرعی عدالت کا, جو اتنی موٹی 5 کاپیوں میں مشتمل تھا, جو کتاب کی صورت بنتی ہے. اس میں تمام شریعت کے طور پہ انہوں نے ہر طریقے سے بتایا, مگر سب کو ردی کی ٹوکری میں پھینک کے انہوں نے اس کو اپیل کر دی فرحت اللہ بابر صاحب کو, کیونکہ وہ وہاں پہ بل میں بھی موجود تھے, وہ شریعت عدالت میں بھی موجود تھے. مگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کی چیزیں ہم نے نہیں ماننی, یہ تو انسانیت کے خلاف ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہیومن رائٹس حقوق العباد کبھی اللہ تعالیٰ نے مسرت کی ہے. سب انسانوں کو حقوق دیے, برابر کے حقوق دیے, ہر چیز دی ہے, مگر ایک ٹرانسجنڈر کے نام کے اوپر یہ سارے حقوق ہمیں دیے جانے کے وعدے کر کے, تو اس میں بہت ساری چیزوں کو شامل کر کے ہمیں ہم جنس پرستی والے پینل پہ ڈال دیا. جبکہ شرعی عدالت میں جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ قوانین سارے ایلمنوٹی, یوگا کارتیا اور ان قوانین کو مد نظر رکھ کے بنائے گئے, اسلام کو مد نظر رکھ کے نہیں بنائے گئے. چلیں ٹھیک ہے, اگر انٹرنیشنل قوانین کے تحت بھی بنائے گئے تو ہمارا پھر بھی رائٹس بنتا تھا. ہم لوگ ہائی کورٹ گئے اور نایاب علی کے جو کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے اس میں ہم نے آرٹیکل 61 کے تحت ایف جو اس کا پورشن ہے اس کے اندر جو غیر اسلامی کاموں میں ملوث ہو, گناہ کبیرہ میں ملوث ہو, اس کے تحت ہم نے ایکس کارڈ جو کہ شریعت نے مسترد کیے تھے وہ کیسے اس کے اوپر الیکشن لڑ سکتی ہے. تو ہماری یہ گزارش ہے کہ خواجہ سراؤں کا اس میں نام نہ لیں. میں نے آپ کو مختلف پوائنٹ آف ویو سے اس لیے بتا رہی ہوں, آپ کو ذرا کڑوی لگیں گی, سچی باتیں ذرا تھوڑی سی کڑوی ہوتی ہیں. خسروں کی طرف سے, خواجہ سراؤں کی طرف سے آپ اپنا دماغ نکالیں اور اس چیز کے اوپر توجہ دیں کہ اگر الیکشن ہے, میں تو کہتی ہوں ووٹ دینا ہی ایک حرام کام ہے, یہ گناہ کا کام ہے ووٹ. اس طریقے سے آپ ووٹ دے رہے ہوتے ہیں پارٹی کے پیچھے اور ایک شخصیت کے پیچھے, آپ اتنے مر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ اس کی وجہ سے اسلام اور ملک جونسن تباہ ہو جائے گا. چاہے وہ کوئی بھی پارٹی کا لیڈر ہو, اس کی وجہ سے جنت اور دوزخ کے ٹکٹ ملے گی. تو یہ سب چیز آپ نے طے کی ہوئی ہے, اور ملک پاگل ہوا ہے سارا. اس ٹائم قوم جون سی ہے پہلے فرقوں میں بٹی ہوئی تھی, اب پارٹی بازی بھی فرقوں کی شکل لے چکی ہے. پارٹی کے اندر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مختلف جیسے فرقوں کے اندر ہے, شیعہ سنی کو نہیں مانتا, سنی بریلوی کو نہیں مانتا, بریلوی دیوبندی کو نہیں مانتا, اہل حدیث کو, سب کے ایک مختلف اپنے پوائنٹ آف ویو ہیں. ٹھیک ہے نا, اس طرح پارٹی کے بھی مختلف پوائنٹ آف ویو ہیں. کوئی بھی اس کے اوپر نہیں آ رہا جو ایک قومی نظریہ سے, جو 2 قومی نظریے سے ایک قوم بنائی تھی, پاکستان بنایا اور اس کو اسلام کے نام پہ بنایا, اور آپ اس کو سیکولر پاکستان بنا رہے ہیں. آپ اس میں اتنی ساری چیزیں ترامیم کرتے چلے آ رہے ہیں, آئینی ترامیم جو کہ سارا کچھ اس نے تباہ کر دیا ہے. آپ کی معیشت سے لے کے آپ کی غیرت تک تباہ ہو چکی ہے, آپ کی عزت تک نیلام ہو چکی ہے. پوری دنیا میں آپ کا نام جون سا اس ٹائم ٹرانسجنڈر کا ملک لایا جا رہا ہے
کہ ایک پاکستان ایک واحد ملک ہے جو حقوق ابھی یورپ نے نہیں دیے، وہ حقوق آپ یہاں پہ مسلمانوں کو یہاں پہ دے رہے ہیں، عام پبلک میں عام مرد اور عورت کو آپ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو مجرا ہوا ہے، یہ مجرا آپ کے گھر گھر میں ہو رہا ہے، کوئی مالک کے اشاروں پہ ناچ رہا ہے، کوئی کسی کے اشاروں پہ ناچ رہا ہے، کوئی کس سمت میں جا کے ناچ رہا ہے، کوئی یار بنانے کے لیے ناچ رہا ہے، ہر جگہ تو ناچ گانا پھیل گیا ہے اور عام ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک قیامت کی بڑی بڑی نشانی ہے، اور اب وقت آ چکا ہے، ابھی قیامت نہیں آ رہی، ابھی آپ کے اوپر بڑے بڑے امتحانات آ رہے ہیں، آپ کے اوپر قحط آنے والا ہے، آپ کے اوپر اس ٹائم آفات آنے والی ہیں، اور یہی آفات آپ کے الیکشن کو روکنے والی ہیں۔ آپ الیکشن کے اوپر بھرپور مرے جا رہے ہیں، الیکشن کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے، فضول خرچے مت کریں اور اپنی سمت کو درست کریں، اپنی پارلیمنٹ کو درست کریں۔ اگر واقعی پارلیمنٹ اتنی نایاب چیز ہے، اتنی ہی قدر والی چیز ہے، تو وہاں پہ ایسے فیصلے کیوں ہوتے ہیں؟ وہاں پہ سینیٹر کی جو کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں، ان سینیٹرز میں سے ایک دو جب بولتے ہیں تو ان کی آواز کو کیوں دبا دیا جاتا ہے؟ وہ ایکس کارڈ جب شریعت عدالت نے ابھی کر دیا اور ایک ان کی درخواست کے اوپر وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے، جو اس کی بڑی طاقت کس کی ہوئی پھر؟ آپ کی شریعت کی کہ ان کی ہیومن رائٹس کی؟ ہیومن رائٹس حقوق العباد ہیں کیا؟ کبھی بھی نہیں۔ حقوق العباد سب کو مساوی حقوق دیتا ہے اور کوئی ایسی تفریق نہیں رکھتا، کوئی تیسری جنس کی طرف نہیں لے کے جاتا، سب کا ایک اللہ تعالیٰ نے میانہ روی کے ساتھ سب کو رکھا ہے ان حقوق کے اندر۔ یہ فیصلہ آپ لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے حقوق العباد کا، تو آپ ہمارے حقوق ہمارے نام لے کے، ہمیں جہاں چیزوں کی ضرورت تھی ہمارے والدین ہمیں اون نہیں کر رہے، ہم سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، ہم ایک مافیا کا حصہ بن جاتے ہیں، ہم سیکس ورکر بن گئے، ہم ناچ گانے والے بن گئے، ہم تو تباہی کا سبب بن گئے، ہم تو برے راستوں پہ چل گئے۔ چلانے والے کون ہیں؟ وہ لوط علیہ السلام کی قوم نہیں کہلاتے، ہم ہی کیوں کہلاتے ہیں؟ ہمارے اوپر ہی کیوں انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں؟ ہمارے پر انگلیاں اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکے، اور اپنی کرسیوں پہ جو بیٹھے ہوئے، منصب پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، وہ یہ چیز کو دیکھیں اور خدا را خواجہ السلام کا پیچھا چھوڑ دیں۔ کبھی ان کو ٹرانسجنڈر کہہ کے، کبھی ان کو کچھ کہہ کے آپ ہر جگہ ذلیل کرتے پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کام آپ کے ہیں، پیسے آپ نے لیے ہوئے، فنڈز آپ نے کھائے ہوئے ہیں اس کاموں کو پھیلانے کے لیے پاکستان میں، اور یہ سیاستدانوں کے تھرو ہی ہوتا ہے، یہ کوئی خود سے عوام پبلک تو یہ نہیں کرتی۔ آپ کے جلسوں کے اندر ناچ گانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نعرے لگتے ہیں، گانے بنتے ہیں، تو یہ سب چیزیں آپ نے پھیلائی ہوئی ہیں۔ آپ کا مرشد اگر کچھ ہو جائے تو آپ یہاں پہ ملک کو جلانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تباہ کر دیتے ہیں ملک کو آپ لوگ اتنی سی بات کے اوپر کہ آپ کے لیڈر کو کیا کہا ہے۔ مگر آپ کے جو وہ لیڈر جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے اتنا بڑا آپ کو فیصلہ سنایا اللہ تعالیٰ کا، قرآن پڑھ کے سنایا اور پھر کر کے سمجھایا، پھر ہر چیز کو مکمل کر کے آپ کے سامنے رکھا، تو آپ نہیں مانتے؟ آپ تو مولا علی کو نہیں مانتے، جو انہوں نے ایک منتخب کر کے اپنا نمائندہ دے کے گئے تھے کہ اگر کسی نے فالو کرنا ہے تو اہل بیت کو میری فالو کرے۔ آپ تو ان کو فالو نہیں کرتے ہیں، آپ اپنے لیڈر کو فالو کرتے ہیں، اس کو مرشد مانتے ہیں، اس کے لیے مرنے پٹنے کے لیے تیار ہیں، مگر وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے آپ مرنے پٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو تو عزیز ہی شیطان نے اس سائٹ پہ کر دیا ہے کہ آپ ورغلائے گئے ہیں، آپ بہکاوے میں آ چکے ہیں، پوری قوم اس ٹائم بہکاوے میں ہے شیطان کے، وہ اپنے طور طریقے، اپنے سب طرز عمل زندگی سب شیطانی طریقوں کے اوپر لے آئی ہے۔ اپنے بچوں کو بھی آپ اسی میں ڈال رہے ہیں، بچیوں کو بھی آپ اسی میں ڈال رہے ہیں، آپ کے یونیورسٹی میں بھی ناچ گانے ہو رہے ہیں، وہاں سے بھی خبریں بڑی آتی ہیں کہ آپ کے یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے، سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کے سب کو دیکھا جاتا ہے، عدالتیں آدھی رات کو کھل جاتی ہیں، شرعی عدالت کے فیصلے کو چیلنج کیا، اس کے لیے کوئی عدالت نہیں کھل رہی، اس کے اپیل جو کی ہے اس کے لیے کوئی عدالت نہیں کھل رہی سپریم کورٹ میں کہ بھی جا کے اس کے فیصلے کو سنیں، کون سنے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ سب کہتے ہیں کہ شرعی عدالت کے فیصلے کو کون چیلنج کرے گا، اس لیے اس کو لٹکا کے 8-10 سال اس کو لٹکائے رکھیں گے، وہ پڑا رہے گا اور یہ پیچھے سے کام چلتا رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ میرا سیاسی خسر نامے میں آپ کو یہ ایک اسٹارٹ ہے، کیونکہ
یہ پیج کے اوپر چیزیں اڑا دی جائیں گی، اس لیے میں اس کو یوٹیوب چینل کے اوپر لے کے جا رہی ہوں۔ ٹرانس نیوز میرا یوٹیوب چینل میں نے کھولا ہے، اس کے اندر یہ ویڈیو شیئر کروں گی۔ ہم بھی آپ کو کچھ سنا رہے ہیں، کچھ سمجھانا چاہتے ہیں۔ ہم نے بھی دنیا دیکھی ہے، خواجہ اسراؤں سے زیادہ کس نے دنیا دیکھی ہے؟ بچپن سے لے کے بڑھاپے تک خواجہ اسرا جو سفر کرتا ہے وہ ایسی ایسی چیزیں دیکھ لیتا ہے کہ دیکھتے ایک بندے کے اندر تک جھانک کے وہ سارا کچھ بتا دیتا ہے کہ یہ بندہ کہاں سے بول رہا ہے، کیسے بات کر رہا ہے۔ جب ہم خواجہ اسرا ہو کے شرعی عدالت میں جا رہے ہیں، ہم ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں، ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں اس بل کی وجہ سے، جس کے آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بنا رہے ہیں، کمیٹیاں اس کو بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں، مگر اس پہ امپلیمنٹ آپ نہیں کروا سکتے۔ یہ تمام خواجہ اسرا برادری کی طرف سے میں اس بات کی تصدیق کرتی ہوں، آپ بھی گواہ رہیے گا۔ ہماری جو کوششیں ہیں، جو جہاں تک ہم جاتے ہیں اور ہمیں وہاں سے روکا جاتا ہے اور ہمیں تھریٹ بھی ملتے ہیں، ہر چیز ملتی ہے، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں، ہم تو زندہ لاش بن کے پہلے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، روڈوں کے اوپر ہیں ہم آپ کی ساری نقل و حرکت دیکھ رہے ہیں۔ ہم کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جو آپ کی فلموں میں نہ ہو رہا ہو، ہم کوئی ایسے گانوں پہ ڈانس نہیں کر رہے جو آپ نے پاس نہ کی ہو سنسر بورڈ نے، ٹھیک ہے نا؟ آپ تو کہ جو ڈراموں میں چیزیں دکھائی جا رہی ہیں وہی سب چیزیں معاشرتے میں پھیلی ہوئی چیزیں ہیں، اور اس کو آپ ختم کرنے کے بجائے اس کو ڈراموں کے ذریعے، اس کو میڈیا کے ذریعے آپ اس کو اور کنفرم پکا کر رہے ہیں کہ بھئی نہیں، یہ تو سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ جائز ہے، ٹھیک ہے؟ تو میری بھی یہی آپ سے گزارش ہے کہ آپ جب بھی یہ چیزیں دیکھیں، ویڈیوز دیکھیں میری، تو اس کے اوپر کمنٹس دیں، تو ذرا پلیز کوئی اچھے سے کمنٹس دیں، اصلاحی کمنٹس دیں، تاکہ ہمیں بھی کچھ سمجھ آئے۔ ہم آپ کو کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں یا آپ ہمیں کچھ سمجھاتے ہیں تو اچھے کمنٹس کے ذریعے ہمیں سمجھائیں، نہ کہ گالیاں گلوچ اور یہ سب چیزیں، یہ مناسب نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں نے یہ سلسلہ اب شروع کیا ہے، انشاءاللہ میں آپ کو روزانہ ویلاگ کی صورت میں گائے بگائے آپ کو آنے والے دنوں میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کی آپ کی توجہ اس طرف کرواتی جاؤں گی۔ کرنا نہ کرنا آپ کی اپنی مرضی ہے، جسم آپ کی مرضی نہیں ہے، مگر آپ کے اوپر اختیار ہے، آپ اچھا کرتے ہیں کہ برا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اسی چیز کے اوپر آپ کو دینا ہے سب کچھ، جو آپ کا کردار ہے۔ یہی کردار آپ کا یہاں اچھا ہوگا تو آخرت میں بھی آپ اسی کردار کے ساتھ اٹھیں گے اور وہاں بھی آپ کے ساتھ سب اچھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ کچھ پرابلمز آتی ہیں، اور جو آپ دیکھتے ہیں ملک کے اندر مہنگائی کی صورت میں عذاب اور بہت ساری چیزوں کی صورت میں آپ عذاب دیکھ رہے ہیں، تو اس سے بڑا عذاب آپ کے ساتھ اب منسلک ہونے والا ہے، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب سے لے کے آپ ایک بہت گرینڈ عذاب کی طرف جا رہے ہیں، اور جلد ہی، اور یہ آپ کے سامنے آنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر میں آپ کو ملوں گی، اور یہ ویڈیو میری ڈیلی بیسس کے اوپر ہوں گی اور مختلف موضوعوں پہ ہم بات کریں گے۔ آج کا موضوع تھا مسجد میں حجرہ اور حجرے میں مجرا، کروانے والے کون، کرنے والے کون، سب کے پوائنٹ آف ویو میں نے آپ کے سامنے رکھے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تھینک یو۔